السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم اسلامک اسکالر میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آؤ قرآن سیکھیں گے تحت نورانی قاعدے کی تصحیح چل رہی تھی، حروف کی ادائیگی چل رہی تھی۔ تختی نمبر 1 کلپ نمبر 1 کلپ نمبر 2 کلپ نمبر 3 کے اندر تختی نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا دیا جا چکا ہے اور تختی نمبر 1 کو اچھی طرح سمجھا دیا جا چکا ہے۔ کلپ نمبر 1 کلپ نمبر 2 کلپ نمبر 3 یہ 3 کلپ تختی نمبر 1 کے لیے خاص ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 1 کے اندر مفردات کو سمجھایا گیا تھا۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو الگ الگ، مثال کے طور پر یہ الف ہے، یہ الگ حرف ہے، یہ با ہے، یہ الگ حرف ہے۔ ان تمام کو اچھی طرح سے تختی نمبر 1 کے اندر سمجھایا گیا تھا۔ آج ہم تختی نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں دراصل میں حروف کی شکل جو الگ تھی یہ اس طریقے سے تھا، اب یہ اس شکل میں نہیں رہے گا، اس کی شکل کو چینج ہو جائے گی۔ جیسے کہ کلپ نمبر 3 کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر اس کو ہمیں پہچاننا ہے تا بھی شکل کا ہو سکتا ہے جبکہ نقطہ نہ ہو، سا بھی ہو سکتا ہے جبکہ 2 نقطے نہ ہو، 3 نقطے ہوں تو سا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کو پہچانیں گے کس طریقے سے؟ پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نقطہ۔ نقطے کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ تو تختی نمبر 2 کے اندر ہمیں خاص کر نقطے کا خیال رکھنا ہے، اس نقطے کے ذریعے سے ہم حرف کو پہچانیں گے۔ تو تختی نمبر 2 کے اندر مفردات کو چھوڑ کر کے مرکبات، یعنی ہر حرف کو جوڑا جائے گا اور جوڑنے کی وجہ سے ان کی شکل چینج ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کچھ حرف ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کچھ حرف ایسے ہیں جو بالکل نہیں ملتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ حرف جو ہے ملنے کی وجہ سے اپنی شکل بالکل چینج کر دیتے ہیں، جن کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اور کچھ حرف ایسے ہیں جو بالکل اپنی اصلی شکل پر رہتے ہیں۔ اصلی شکل پر رہنے والے حرف صرف 2 ہیں، صرف 2 حرف ہیں، انہیں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جائے، کسی کے ساتھ بھی مل کر کے آئیں گے تو وہ اپنی اصلی شکل کو نہیں چھوڑیں گے۔ مثال کے طور پر یہ تو یہ اپنی اصلی حالت پر ہی رہے گا، کسی کے ساتھ بھی ملا دو یہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ 2 حرف ایسے ہیں، چاہے آگے ان کے کوئی حرف آئے چاہے پیچھے آئے، یہ اپنی اصلی شکل کو لے کر ہی رہیں گے، یعنی طا اور ظا یہ زبردست والے حرف ہیں، یہ اپنا روپ چینج نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی اصلی شکل میں ہی رہتے ہیں۔ پہلی بات کہ حروف چینج ہوئیں گے، ان کی شکل چینج ہوئے گی جب آپس میں ملیں گے، یعنی مرکبات میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو شکل چینج کریں گے، ان کو ہم پہچانیں گے نقطوں کے ذریعے سے۔ لیکن 2 حرف بالکل الگ ہو گئے ہیں، طا اور ظا، یہ اپنی اصلی شکل میں ہی رہیں گے، یہ بالکل چینج نہیں ہوں گے، چاہے اگلے سے ملے یا پچھلے سے ملے، کسی سے بھی ملے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ حرف جو خود تو مطلب پچھلے والے حرف سے مل جاتے ہیں لیکن اگلے والے حرف سے نہیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر نور ہم نے لکھا ہے تو اس میں جو واو اور را آیا ہے، یہ واو بظاہر نون کے ساتھ تو ملا ہوا ہے لیکن اگلے والے حرف سے نہیں ملتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اگلے والے حرف سے نہیں ملتے ہیں، پچھلے والے حرف سے تو مل لیں گے۔ اسے ترجعون لکھنا ہے، ترجعون، تو یہ تا را سے تو مل گیا، تا را سے تو مل گیا، لیکن عین کے بعد جو واو ہے، واو اپنے اگلے والے حرف سے نہیں ملے گا، واو اپنے اگلے والے حرف سے نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اگلے والے حرف سے نہیں ملتے ہیں، پچھلے سے تو مل جاتے ہیں۔ ہم نے پہچانا کہ 2 حرف ایسے ہیں جو اپنی اصلی صورت میں رہتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوئیں گے، اصلی شکل میں ہی آئیں گے، انہیں پہچاننے میں ہماری آسانی ہوگی، وہ طا اور ظا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو اپنے اگلے والے حرف سے نہیں ملتے ہیں، پچھلے والے حرف سے تو مل جاتے ہیں، وہ ہے الف، دال، زال، را، زا اور واو۔ الف،
दाल ज़ाल रा ज़ा वाव, ये 6 हर्फ ऐसे हैं जो अपने अगले वाले यानी इन हर्फों के बाद जो आने वाला हर्फ होगा उससे ये टच नहीं होते हैं, ये दूर ही रहते हैं, यानी अपने ऊपर उसका सहारा नहीं आने देते हैं, ना खुद उसके ऊपर झुकते हैं या ना टच होते हैं, बल्कि पिछले वाले हर्फ यानी इससे पहले जो वाला हर्फ होगा या दाल से पहले जो हर्फ होगा या जाल से पहले जो भी हर्फ आए या रा से पहले जो भी हर्फ आएगा, जा से पहले या वाव से पहले जो भी हर्फ आए उससे तो मिल जाएंगे, उससे तो टच हो जाएंगे, उसका सहारा तो ले लेंगे, लेकिन आगे किसी को नहीं आने देंगे। 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है कि अब जो मुरक्कबात की तख्ती शुरू हुई है उसमें मिसाल के तौर पर ऐसे आधा लफ्ज़ आएगा ऐसे, अब ये बा भी बन सकता है, ता भी बन सकता है, सा भी बन सकता है और ये नून भी बन सकता है। एक ही शोशा रहेगा मगर एक नुक्ता अगर ऊपर है तो नून बन जाएगा और अगर एक नुक्ता नीचे है तो ये बा बन जाएगा और अगर इसके ऊपर यहाँ पर 2 नुक्ते हैं तो ये ता बन जाएगा और अगर भी किसी के ऊपर 3 नुक्ते आ जाएं तो ये सा बन जाएगा और इन तीनों नुक्तों के बजाय अगर नीचे 2 नुक्ते आ जाएं तो ये या बन जाएगा। क्या मालूम चला कि एक ही हर्फ एक शक्ल को लिए हुए है, ये कम से कम 5 हरफ बन सकता है। सबसे पहले अगर नीचे 2 नुक्ते हैं तो या बनेगा और अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ता बनेगा और अगर ऊपर 1 नुक्ता है तो नून बनेगा और अगर ऊपर 3 नुक्ते हैं इस शोशे के ऊपर तो सा बनेगा। क्या पता चला कि हमें 2 नुक्तों के जरिए से पहचानना है। तो बा ता सा नून या इतने हरफ एक हरफ के अंदर क्लियर हो गए। अब आएगा जीम। जीम जीम किस शेप में आएगा? जीम का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से भी ले लेगा। अब ये जीम भी हो सकता है, हा भी हो सकता है, खा भी हो सकता है। अगर नुक्ता यहाँ नीचे आ गया है, यहाँ नीचे आ गया है तो समझ लो कि ये जीम है और अगर नुक्ता ना रहे इसके ऊपर, इसके नीचे नुक्ता ना रहे, बिल्कुल खाली है तो ये हा है और अगर ऊपर नुक्ता आ जाए, यहाँ पर नुक्ते आ जाए तो समझ लो कि ये खा है। दालसा को आप पहचान ही चुके, राजा भी पहचान चुके। अब सीन अपने 3 शोशे के साथ आएगा, किसी के साथ नहीं मिल सकता है, किसी के साथ 3 शोशे सीन की पहचान है और अगर इसी के ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो ये बड़ी शीन हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से सीन और शीन के बाद नंबर आता है स्वाद, ये भी अपनी असली सूरत इसकी ये है। इस तरीके से अब ये किसी के साथ नहीं मिल सकता है, असल सूरत इसकी यही आएगी मिले जुले हर्फों के साथ। अगर ये खाली है तो स्वाद है और अगर इसके ऊपर नुक्ता आ जाए तो ये स्वाद बन जाता है। उसके बाद 2 हरफ को मैंने पहचान दिया था कि तो और ज़ो किसी के साथ भी आए ये अपनी असली सूरत में ही रहेंगे। अगर नुक्ता नहीं है तो है और अगर नुक्ता है तो ये ज़ो है। क्या समझ में आया कि इन हर्फों को शॉर्टकट में पहचानने के लिए हमें नुक्ते का याद होना बहुत ज़रूरी है। किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते आते हैं, कहाँ आते हैं, कितने नुक्ते आने की वजह से कौन सा हर्फ बनता है। स्वाद भी हो गया, पाजा भी हो गया। अब आइन अपनी कुछ शक्ल इस तरह चेंज करता है, ऐसे भी हो सकती है आइन और ऐसे भी आइन हो सकती है। अब अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये गैन बन जाएगा और अगर नुक्ता नहीं है तो ये आइन रहेगा। आइन और गैन भी क्लियर हुआ। उसके बाद नंबर आता है फा का। फा यहाँ पर अगर गोल है तो ये फा भी बन सकता है और कौफ भी बन सकता है। फा भी बन सकता है और बड़ा कौफ भी बन सकता है। अगर एक नुक्ता है इसके ऊपर तो ये फा बना हुआ है और अगर भी किसी के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएं तो ये बड़ा कौफ बन जाएगा। एक हरफ के अंदर 2 हरफ छुपे हुए हैं। उसके बाद एक हरफ ऐसे आएगा, इसके ऊपर ऐसे भी हो सकता है और इसके बीच में ऐसे भी हो सकता है। ये है काफ, सिंपल वाला।
کوئی زور دینے کی ضرورت نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور لام تھوڑا سا ٹیڑھا رہے گا، اس کے ساتھ ملا ہوا رہے گا۔ یہ قرینے خیال سے پتہ لگائیں کہ لام ہے یا الف ہے۔ یہ آپ کا سبق جب آگے بڑھتا رہے گا تو آپ خود بخود پہچان لیں گے کہ یہ لام ہے یا الف ہے۔ میم اپنی اصلی شکل میں تھوڑا سا یوں ٹیڑھا سا ہوگا، بعض جگہ یوں بھی ہو جائے گا، یہ بیچ میں یوں بھی ہو جائے گا۔ میم پہ تو نقطہ آتا نہیں، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اور نون اوپر کلیئر ہو چکا تھا۔ باقی ہم شکل کے اوپر باقی طرح شکل بنائیں گے، ایک سوچا دیں گے، اوپر نقطہ لگا دیں گے تو نون ہو جائے گا۔ واو میں نے بتا دیا کسی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ اور ہاں بہت ساری شکل لے کر کے آتا ہے۔ ہاں ایک اس شکل کا بھی ہوگا، اور ایک ہاں اس شکل کا بھی ہوگا، اور ایک ہاں اس شکل کا بھی ہوگا، اور ایک ہاں اس شکل کا بھی ہوگا، دو نقطے والا۔ تو ہاں کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ دو نقطے اگر ہیں اور آخر میں ہاں ہے اور اس پر بھی دو نقطے ہیں تو یہ بھی ہاں ہے اور یہ بھی ہاں ہے، یہ بھی ہاں ہے۔ یہ والی ہاں عربی میں بہت کم استعمال ہوتی ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے۔ حمزہ وہ تو حمزہ ایسے کے ایسے ہی رہے گا، اور یا میں نے اوپر بتا دیا تھا کہ یا اگر نیچے دو نقطے آئیں گے تو پھر وہ یا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج میں نے اپنے سبق کو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کری ہے کہ میرا سبق کس طریقے سے شارٹ رہے اور کس طریقے سے ہمارا سبق چلتا رہے۔ آج ہم نے اپنے مرکبات کو بہت شارٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ بڑی غور کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو دیکھیں اور ذہن کے اندر بٹھائیں اور نقطوں کے ذریعے سے الفاظوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور ہاں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ بیٹھتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ان باکس کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔